بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر محبت کر کے خوش رہنا چاہتے ہو تو انسان سے نہیں اپنے رب سے محبت کرو۔ قدر کرو ان لوگوں کی جو آپ سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے آپ کے لیے۔ مغرور نہیں ہو، بس دور کر لیا ہے خود کو ایسے لوگوں سے جن کو میری قدر نہیں۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا۔ اگر تم یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ انسان ہر اس احساس کو لفظوں میں بیان کر سکتا ہے سوائے محبت کے، کیونکہ محبت کا احساس وہ واحد احساس ہے جو الفاظ سے نہیں برتاؤ سے کیا جاتا ہے۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ وقت کبھی تاخیر، کبھی تھکان اور کبھی امید پہ گزر جاتا ہے۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کی مرہم تہجد میں موجود ہے۔ ہر انسان الگ ہوتا ہے، صورتاً بھی، سیرتاً بھی، عادتاً بھی، مزاجاً بھی، فطرتاً بھی، اخلاقاً بھی۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے، تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ تکلیف، مصیبت اور آزمائش اگر کوئی بری شے ہوتی تو اللہ کبھی اپنے انبیاء پر نہ بھیجتا۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ یادوں کو مٹانا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہے میرے اللہ نے، جو دل ہر بار صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی کو حد درجہ عزت دیں اور وہی لوگ اسے ہماری کمزوری اور مجبوری سمجھ لے اور بے قدری کر لے۔ نہ کوئی کسی پہ مرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کا اس دنیا میں آنے اور جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کرتی ہے اور بس۔ واحد اللہ کی محبت ہے جو ہر مطلب سے پاک ہے۔ نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ بہت دیر لگی لیکن یہ جان گئی، ضرورت ہوتی ہے سب کو ضرورت کی حد تک۔ ہم معذرت خواہ ہیں اے دل، تجھے بے قدروں کے حوالے کر بیٹھے۔ جب سناٹا روح میں اتر جائے تو رونقیں متاثر نہیں کرتی۔ غصہ آنے پر چلانے کے لیے طاقت نہیں چاہیے، مگر غصہ آنے پر چپ رہنے کے لیے بہت طاقت چاہیے۔ صحبتوں کو معمولی نہ سمجھا کرے، صحبتوں کے رنگ تربیت کو پھیکا کر دیتے ہیں۔ ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔ کوشش کرے بنا مطلب کے اچھے بنے، مطلب سے تو بہت سے اچھے بنے پھرتے ہیں۔ وقت دکھائی نہیں دیتا، مگر پھر بھی کیا کیا دکھا دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے غلیظ اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بد لحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ لوگ اس پتھر کو سنبھال کر رکھتے ہیں جس پر اللہ لکھا ہوتا ہے، مگر ایسے کتنے دل توڑ دیتے ہیں جن میں اللہ بستا ہے۔ بہت کچھ ہے کہنے کو پر نہ جانے کیوں اب کچھ نہ کہوں وہی بہتر لگتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، تہجد میں اگر آپ اپنے رب سے چاند مانگو تو وہ پورا آسمان دیتا ہے۔ کسی کو ناراض کر کے نہیں سوتے، کیا پتہ ہم اگلی صبح جاگ ہی نہ سکیں۔
جو آپ کی خاموشی پڑھ سکے وہی آپ کے لفظوں کا مستحق ہوتا ہے۔ میں نے کہا گناہ گار ہوں میں، رب نے کہا معاف کر دوں گا۔ میں نے کہا پریشان ہوں میں، رب نے کہا سنبھال لوں گا۔ میں نے کہا اکیلا ہوں، رب نے کہا ساتھ ہوں میں، اور میں نے کہا رب نے کہا ساتھ ہوں میں، اور میں نے کہا آج بہت اداس ہوں میں، پروردگار نے کہا نظر اٹھا کر دیکھ تیرے آس پاس ہوں میں۔ اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر کبھی کسی نے کچھ نہیں پایا۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے دکھ رب کے سوا کسی کو نہیں سنانے۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دیں گی۔ بعض اوقات اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کرے، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ کسی بے قصور انسان کو ذلیل کرتے ہوئے آپ اس کو اس کی اوقات یاد نہیں دلا رہے ہوتے، بلکہ اپنی اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں۔ کمال ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنا سب کچھ کھو کر بھی دوسروں کو خوش رکھتے ہیں۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، ورنہ خوشی میں تو وہ پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ یا رب مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت بننے دینا، جو مجھ سے دور ہونا چاہے مجھے اس سے پہلے دور کر دینا۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے۔ لوگ ہمیشہ غلط انسان سے دھوکہ کھا کر صحیح انسان سے بدلہ لیتے ہیں۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، اور نہ ہمدردی کے لیے۔ موت ایک کھلا راز ہے، کھلا اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ موت بہرحال آنی ہے، اور راز اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کب، کہاں اور